کہ واللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سب جگہ کیا فرمایا؟ 100 صابر ہوں تو 1000 پر بھاری، 200 ہوں تو اتنوں پر بھاری، 1000 ہوں تو 2000 پر بھاری۔ یہ کون ہو؟ صابر ہوں، ڈٹنے والے ہوں۔ ڈٹنا، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا۔ کھڑے ہو جانا تمہارا کام ہے، جتوانا اللہ کا کام۔ کھڑے تو ہو اللہ کے دین کے لیے، آگے تو بڑھو اسلام کی حفاظت کے لیے، آگے تو بڑھو فلسطین کے لیے، آگے تو بڑھو چچینیا کے لیے، آگے تو بڑھو کشمیر کے لیے۔ بڑھنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا۔ مدد اللہ ہی فرماتا ہے، جتواتا اللہ ہی ہے، فتح اس کی جانب سے ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات بیان نہیں فرمائی جا رہی ہے کہ مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی، لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے آج ہم نے درس کا افتتاح کیا ہے، آغاز کیا ہے، اور 10ویں سپارے کے 5ویں رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حرد المؤمنین۔ حرد کا معنی ہوتا ہے رغبت دلائیے، سمجھائیے، ابھاریے، انکریج کیجئے مومنوں کو علی القتال، جہاد پر، قتال پر۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ کھا رہے ہیں اور کھاتے چلے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ریزن ہونا چاہیے نا مقصد کا۔ تو جب تک آپ کو کسی چیز کا ریزن نہیں پتا، آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ریزن کی، تو وہ کام آپ بخوبی اور باکمال نہیں کر سکتے۔ تو قتال کرنے سے پہلے اے نبی، ان کے مورال کو بلند کیجئے اور ان کو سمجھائیے کہ قتال کر کیوں رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا آنا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو یا ایھا النبی حرد المؤمنین، اے نبی ابھاریے، رغبت دلائیے مومنوں کو علی القتال، جہاد پر، قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر تم میں سے ہوں 10 لوگ ہوں، لیکن وہ 10 کون ہوں؟ صابرون، صابرون صبر کرنے والے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم زیادتی کو برداشت کرنا اور خاموش رہنا، یہ نہیں، بلکہ میں نے عرض 10 دفعہ کیا ہے کہ صبر کا تو یہ ایک پہلو ہے کہ ظلم و زیادتی کو برداشت کرنا، کچھ بھی نہیں کہنا۔ صبر کا ایک پہلو ہے ڈٹ جانا، میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا، چاہے کتنے ظلم و زیادتی ہوتے رہیں، اگر آپ حق ہیں تو اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، یہ صبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ان یکم منکم 20 صابرون، اور اگر تم میں سے ہوں 10 صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غلبہ پائیں گے 200 پر۔ کتنے ہوں؟ 10 ہوں تو کتنے پر ہو جائیں گے؟ 200 پر ہو جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے ہوں 100، پہلے کتنے تھے؟ 10، اگر تم مجاہدین میں، مسلمانوں میں سے 100 ہوں تو یغلبوا الفن، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر۔ کتنے پر آ جائیں گے؟ یعنی مجاہد 100 ہیں اور کافر 1000 ہیں، تو غلبہ پا لیں گے۔ من الذین کفروا، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس سبب سے کہ یہ کافر قوم جو ہے وہ یفقہون، سمجھتی نہیں ہے۔ اب اس نہ سمجھنے کا جو تفسیر علماء نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کافر کا لڑنے کا مقصد کیا ہے۔ کافر کا فوجی لڑتا ہے تو اس لیے لڑتا ہے کہ بھائی کیونکہ میری ڈیوٹی ہے، سالانہ مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، سالانہ مجھے یہ جو ہے وہ اس کے الاؤنسز ملتے ہیں، میرا میڈیکل وغیرہ بھی ایڈ ہے اس جاب کے اندر۔ کافر کے لڑنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ مومن کو جو لڑنے کی فلسفی ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دونوں طرح جیت ہے، اور مسلمانوں کے ذہن میں جب تک مال و دولت دنیا کی نہیں رہی اور مسلمانوں کے ذہن میں وہ فلسفی قتال کی رہی تو مسلمان جیتتے رہے۔ وہ فلسفی کیا تھی؟ وہ فلسفی یہ تھی کہ اگر مار دیے گئے تو شہید ہیں، اور ہمارے لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کھاؤ، وہ تو زندہ ہیں۔ تو اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ مر گیا تو تب بھی وہ مرنے سے نہیں ڈرتا تھا کہ بھائی میں مروں گا بھی تو ہاروں گا تب بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کا خون اگر زمین پر آئے، زمین پر قطرہ ٹپکنے سے پہلے اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ مغفرت کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر شہید بھی ہو جائے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں ہار گیا، اور جیت گیا تو غازی۔ تو دونوں طرح سے ایک مجاہد اسلام کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ ون ون والی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں مال و دولت نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں ہوتا ہے اسلام کا غلبہ، اس کے ذہن کے اندر مسلمانوں کی بقا، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، اس کے لیے اعلاء کلمت الحق کا یہ جذبات جو ہوتے ہیں یہ کافر کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جنگیں تلواروں سے، ہاتھوں سے اور طاقتوں سے لڑی نہیں جاتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں دماغوں سے، جنگیں لڑی جاتی ہیں سولجرز کے جذبات سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جو ہے وہ قوم کے اندر، کسی ملک کے پاس اسلحہ بہت سارا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھائی نغمے چل رہے ہیں، سانگز چل رہے ہیں وطنی ملت کے، اور اب وہ سانگز کیا کریں گے؟ سانگز کیا کریں گے؟ وہ جذبات کو بھڑکائیں گے، وہ محبت کے ولولوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اب سب سے پہلے مسلمان کو جب قتال کرنا، اس کے پاس کیا جذبہ ہے؟ اس کے پاس جذبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غلبہ اسلام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے اور اپنے حبیب کی ناموس کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور کفار جہاں جہاں ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیدا فرمایا۔ اس جذبے کے ساتھ جب جائے گا مسلمان تو پھر قتال کیسا کرے گا؟ اور کافر کی قوم اگر لڑے گی تو اس کے نزدیک مال غنیمت ہوگا، جگہ ہوگی، پلاٹ ہوگا، دولت ہوگی کہ بھئی یہ علاقہ فتح کریں گے تو اتنے پیسے آئیں گے، یہ علاقہ فتح کریں گے تو یہ بلڈنگ ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو جب تک مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی رضا رہی، مسلمان جیتتے رہے، اور جب مسلمانوں کے ذہن کے اندر مال و دولت آ گیا تو مسلمانوں کی وہاں سے تنزلی اور ذبح حالی اور پٹائی شروع ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے شروع میں کہا کہ تم اگر 10 ہو تو کتنے پر غالب ہو؟ 200 پر، اور اگر 100 ہو تو کتنے پر غالب ہو؟ 1000 پر غالب ہو۔ اب اللہ آگے بیان فرماتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے ہلکا کر دیا۔ کیا ہلکا کر دیا؟ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جانا تم میں کمزوری کو۔ اب ہلکا کیا کر دیا؟ پہلے تھے جناب 10 بندے اور 200 کافر، 100 بندے اور 1000 کافر۔ اب اللہ نے تعداد کافروں کی کم کر دی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک مسلمان ہے اور 10 کافر ہیں، تو مسلمان کو بھاگنا نہیں ہے، مسلمان کو کھڑا رہنا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب مسلمان کو ہلکا دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جو نئے نئے ایمان لانے والے ہیں ان کی تربیت ایسی نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی کمزور ہیں۔ تو جو نئے نئے ایمان لانے والے ہیں ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ کہتا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تو اگر تم میں سے ہوں 100 صابر تو وہ غلبہ پائیں گے 200 پر۔ پہلے تو کیا تھا؟ 110 کا ریشو تھا، اور اب کیا اللہ نے ہلکا کر کے کتنا ریشو کر دیا؟ 1 کے بدلے 2۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صابرۃ یغلبوا مئتین، تو ہم 100 اگر تم صابر ہو تو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے تمہیں 200 پر۔ تو ایک مسلمان دو کافروں پر باری ہے اس آیت کی روح سے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے ہو 1000، الف معنی ہوتا ہے 1000، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر تم میں سے ہو 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ غلبہ پائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ اور کیسے پالیں گے غلبہ؟ آدمی کو کہتا ہے یار بندہ تو ایک ہی، ہاتھ 2 ہی ہیں، تو یہ ایک بندہ 10 پر بھاری، 100 بندے 1000 پر بھاری، 1000 بندے 2000 پر بھاری، یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ اس ساری چیزوں کا لب لباب بیان کے کہتا ہے اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سب جگہ کیا فرمایا؟ 100 صابر ہوں تو 1000 پر بھاری، 200 ہوں تو اتنوں پر بھاری، 1000 ہوں تو 2000 پر بھاری۔ یہ کون ہو؟ صابر ہوں، ڈٹنے والے ہوں۔ ڈٹنا، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام۔
کھڑے ہو جانا تمہارا کام ہے، جتوانا اللہ کا کام ہے۔ کھڑے تو ہو اللہ کے دین کے لیے، آگے تو بڑھو اسلام کی حفاظت کے لیے، آگے تو بڑھو فلسطین کے لیے، آگے تو بڑھو چچینیا کے لیے، آگے تو بڑھو کشمیر کے لیے۔ بڑھنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام۔ مدد اللہ ہی فرماتا ہے، جتواتا اللہ ہی ہے، فتح اس کی جانب سے ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات بیان نہیں فرمائی جا رہی ہے، ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی کہ مسلمان پہلے طاقت میں تو 1-10 پہ بھاری تھا، پھر مسلمان کمزور ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ کمزور ہو گئے، وہ ان کے ایمان تو شاندار تھے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے، جو نئے نئے لائے ہیں، ان کے لیے 1 سے 2 بھاری، 2 1 پر بھاری ہے، ورنہ جو تربیت یافتہ ہے وہ 1-10 پر بھاری ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں جو مسلمانوں نے خلافت راشدہ کے اندر جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو آدھی فوج تھی، بلکہ آدھی سے بھی کم تھی تعداد کے اندر کفار کے مقابلے، لیکن ایمان تھا، جذبہ تھا، صابر تھے، صابرین تھے۔ اللہ رب العزت نے کئی جنگیں مسلمانوں نے ایسی لڑی ہیں کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو بہت شاندار اسٹریٹجی نکالی۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا شب خون مارنا۔ شب خون جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت اپنے کچھ گروپس بھیجنے ہوتے ہیں دشمن کی طرف۔ وہ کیا کرتے تھے کہ شب خون انہوں نے ایک ورائٹی نکالی تھی جنگ کے اندر، ایک اسٹریٹجی نکالی تھی، ایک ٹیکنیک یہ تھی کہ جہاں پر دشمن کا پڑاؤ ہے وہ رات کے اندر، یقیناً اس زمانے میں جنگلوں کے اندر پڑاؤ ہوتے تھے اور لائٹس وغیرہ ہوتی نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے 25-25 50-50 گھوڑ سواروں کی ٹولیاں بناتے تھے، 50 گھوڑ سوار ادھر، 50 گھوڑ سوار ادھر، 50 گھوڑ سوار ادھر۔ ابھی 50-50-50-50 200 ہو گئے۔ اب 200 کو ڈیوائیڈ کر دیا 4 قافلوں میں، 4 کی ٹولی بنا دی اور چاروں کو چاروں ڈائریکشن میں بھیج دیا اور کہتے تھے بھائی چاروں اس طرح حملہ کرو کہ سب سے پہلے آگے والا جو فرنٹ پر ہے وہ آگے جائے، کچھ دیر 2-4 منٹ تیر مارے اور پھر فوراً بھاگ کے پیچھے آ جائے، اور جیسے یہ پہلا والا پیچھے آئے تو وہ اس طرف جو کھڑا ہوا ہے 50 والا لشکر وہ مارے اور وہ 5 منٹ تک تیر برسائے، پھر پیچھے وہ بھاگ جائے۔ اب جب وہ طرف دشمن کی توجہ اپنے پیچھے طرف جائے تو دائیں والا آ جائے، رائٹ والے 2-3 مرتبہ جو ہے وہ آپ تیر مارے ہو پیچھے بھاگ جائیں۔ تو چاروں طرف سے 1 by 1 کرنے کے بعد دشمن کو پریشان کر دو۔ اب دشمن سمجھتا کیا تھا؟ دشمن اگر ہوتے تھے تعداد میں 1000 اور مسلمان ہوتے تھے 200، اس اسٹریٹجی کی وجہ سے دشمن رات کے وقت دیکھ نہیں پاتا تھا کہ مخالف سمت میں تعداد کتنی۔ جب چاروں طرف سے تیر آتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ ہم ہیں 1000، یہ ہیں 3000، اور ہوتے کتنے تھے؟ 200 ہوتے تھے، 50-50 کے بعد۔ تو وہ کیا ہوتا تھا؟ الٹی سیدھی تلواریں چلا دیتے تھے۔ جو الٹی سیدھی تلواریں چلتی تھی تو آدھے بندے اپنے وہ خود مار دیتے تھے اور باقی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو دستے ہوتے تھے زمینی وہ آگے جا کر کام کو اتار دیتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ کہاں سے لڑی جا رہی ہے؟ دماغ سے لڑی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا نے ایک مووی بنائی تھی 3D، اس کے اوپر کافی دکھایا ان کی اسٹریٹجی کو، کس طریقے سے انہوں نے جنگی چیزیں اور کس طریقے سے صلاحیت اور کس طرح ذہنیت سے اور ذہن سے جنگ لڑی۔ حالانکہ لڑائی کے وقت تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، کرنا کیا ہے؟ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے غصے کے وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کریں تو کریں کیا، غصہ آیا ہوا ہے۔ غصے فرمایا حضور نے پہلوان کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، وہ ہے پہلوان۔ کسی کو پچھاڑنے والا پہلوان نہیں ہے۔ غصے کے وقت ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں جب لڑائی کا سامنا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کیا پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں بھی حکمران عطا کر دے۔ اللہ ایسے دین کی حفاظت کرنے والے اور ہماری مقدس مقامات کی حفاظت کرنے والے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمیں سپاہی عطا کرے، نور الدین زنگی جیسے ہمیں سپاہی عطا کرے۔ فرمایا کہ ما کان لنبی، یہ 2 آیتیں ہیں بلکہ 3 آیتیں اس رکوع کی، اس کو سمجھیے، بہت اہم بات ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد میں آیات کو سناؤں گا اور 2 مفہوم اس کے بیان کروں گا، اور آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہ لے لیجیے گا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے کہیں اور بیان ہو تو آپ کو دونوں پہلو اس آیت کے معلوم ہوں۔
ہوا یہ کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سورہ انفال کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدا کے اندر مال غنیمت کا مسئلہ اٹھا کہ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے، جو لوگ قتل ہو گئے ہیں اور جو مال مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے وہ مال کہاں تقسیم ہو. اب ہوا یہ کہ 70 لوگ قتل کر دیے گئے جنگ بدر میں. وہ 70 بن گئے قیدی. اب وہ قیدی جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت آگے آ رہی ہیں ان 2-3 آیات کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. جب یہ قیدی آئے تو ان قیدیوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. مشورہ یہ کیا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ ہم کیا کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ان سے فدیہ لیتے ہیں. فدیہ یعنی کچھ پیسے لے لیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں ان کی جان کے عوض اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں اللہ ایمان کی توفیق ان کو دے دے گا، دین ان کو سمجھ میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں. اور مسلمان ابھی مالی کمزوری کے اندر ہیں تو پیسے لے لیں گے تو مسلمانوں کو بھی قوت و طاقت مل جائے گی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور علیہ السلام، عمر تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان قیدیوں میں جس کا جو رشتہ دار ہے، میرا جو رشتہ دار ہے میرے ہاتھ میں دے دیں، حضرت علی کے ہاتھ میں عقیل کو دے دیں، جس کا رشتہ دار ہے ان 70 بندوں میں ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں انہیں، تاکہ ایک دفعہ جڑ سے ہی ختم ہو جائیں نا سارے سردار، تاکہ کوئی بھی اسلام کے لیے سر اٹھانے والا موجود نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے کو لیا اور حضور نے فرمایا ابو بکر تم بھی ٹھیک ہو اور عمر تم بھی ٹھیک ہو. اور ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. انہوں نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. الہی جنہوں نے میری اتباع کی ہے وہ میرے لوگ ہیں، ومن عصانی اور جو نافرمانی کرنے والے فانک غفور الرحیم تو بخشنے والا مہربان ہے. اور عمر تمہاری مثال جناب نوح کی ہے، جب ان کی قوم نے جھٹلایا اور نافرمانیاں کی تو انہوں نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الہی زمین پر کسی بھی کافر کو بسنے والے کو نہ چھوڑ. تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن اکثر صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ بھائی فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے فدیہ لیا جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے. ان کو کہا تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ ان میں سے چند لوگوں نے کہا ہمیں لکھنا پڑھنا تو آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم اگر ہمارے مدینے میں 10 ایسے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ہم تمہیں ویسے ہی آزاد کر دیں گے. اس معاملے میں حضور نے جو فدیہ لیا ایجوکیشن کا، حضور نے رائٹنگ لوگوں کو سکھائی، حضور نے لکھنا پڑھنا سکھایا، حضور نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا کہ جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، آزاد کر دیں گے. آپ کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بنے، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت اور بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب نکل رہے تھے مدینے کے لیے لڑنے کے لیے تو حضور کی چچی ام فضل ان کے پاس ایک جو ہے وہ بوری میں، ایک تھیلے میں، ایک شاپر میں اپنا سارا سونا مال و دولت دے کر آ گئے تھے. اور مال و دولت دے کر آ کر ایک جگہ دفن کر کے آئے، کہنے لگے میں یہاں دفن کر رہا ہوں اور اگر مجھے کچھ ہو جائے بدر میں تو فلاں جگہ سے گڑھا کھودنا اور یہ بوری نکال لینا تاکہ مال و دولت سارا اس میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پکڑا گیا اور اس کے بعد فدیہ لینے کی باری آئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے فدیہ دوں گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا چچا جان اس مال کا کیا، یہ جو چچی کو آپ آتے آتے پکڑا کر آئے ہو اور گھڑا کھود کر ڈال کر آئے اس مال کا کیا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ بات تو میں جانتا تھا، یہ میری بیگم جانتی تھی. جیسے ہی حضور نے یہ غیب کی خبر دی تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے حضور علیہ السلام کی گواہی دی. تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں. اب یہ فدیہ والا معاملہ ہو گیا. میں آیت ان کی بات کر رہا تھا، چند واقعات میں نے آپ کو ضمناً سنا دی. جب
حضور علیہ السلام نے فدیہ لے کر کافروں کو چھوڑ دیا، تو اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو 3 آیات آ رہی ہیں، ان 3 آیات میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اور عتاب کا اظہار فرمایا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے فدیہ لینے کی رائے کو پسند کیا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ وہ رائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اب اللہ یہ اکثر مفسرین نے یہی واقعہ لکھا، اور مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر روایت آئی ہے کہ اگلا دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر پر گیا تو دیکھا حضور بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہے کہ ہم نے فدیے کی رائے کو لیا ہے، ہم نے فدیے کو قبول کیا، اور ہم نے اس رائے کو نہیں لیا جس رائے کے اندر کافروں کو ختم کرنا تھا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قریب تم درخت دیکھ رہے ہو، اتنا قریب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت فرمائی کہ ہم پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اس سارے واقعے کو مفسرین نے نقل کیا۔ اب میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر ایک دوسری رائے جو قرین قیاس بھی لگتی ہے اور شان رسالت کے شایع نشان لگتی ہے، وہ رائے بھی میں آپ کو دیتا ہوں جو چند مفسرین نے لکھی ہے، اور وہ بات دل کو لگتی ہے۔ یہ بات بھی، یہ مشہور بات یہی ہے جو میں نے آپ کو کہی کہ فدیہ حضور علیہ السلام نے لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کے مشورے پر، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اس میں۔ اکثر مفسرین یہی بات کہتے ہیں جو آپ کو میں نے سنائی، لیکن اب ہم اس طرف چل رہے ہیں جو دیگر مفسرین نے لکھی ہے، لیکن وہ بات زیادہ شایع نشان حضور کی شان کے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ وہ یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ ہوں اس کے لیے قیدی، وہ قیدی بنا لے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں تمام حربی کافروں کا ٹھیک ٹھاک خون نہ بہا دے۔ اصل مقصد ہے کافر کو جڑ سے ختم کرنا، وہ جو لڑنے آئے، جن کا جنگ کے اندر سامنا ہو۔ تریدون عرض الدنیا، اور تم تو دنیا چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، یا پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ میرا محبوب جب تک تم میں موجود ہے تو عذاب نہیں دوں گا، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور تم پر عظیم عذاب پہنچ کر رہتا۔ یہ آغاز کو جوڑ لیجئے اس واقعے کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب مفسرین نے الگ الگ اس میں رائے دی ہیں کہ اس میں جو کہا کہ تم دنیا چاہتے ہو، اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اور ان کا ذہن فدیہ لے کر یہ تھا کہ مال آ جائے گا، بندے چلے جائیں تو چلے جائیں۔ کسی نے یہ لکھا ہے کہ ان سے مراد وہ ہیں کہ چند لوگ جب بدر کے اندر یہ مارکہ مسلمان جیت گئے تھے، 70 قیدی بن گئے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے، 70 کو باندھنے کے چکر میں اور مال غنیمت کو جمع کرنے کے چکر میں وہ جو دوسرے کافر بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے نہیں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں قیدیوں کو فدیہ اور مال غنیمت کی پڑی تھی، اور وہ جو بھاگ گئے، امام ابو بکر جساس نے بھی یہ بات لکھی ہے، ان کو جا کے پکڑنا چاہیے تھا، ان کو پکڑ کے، تاکہ وہ جب چلے گئے ان کو بھی صفحہ ہستی سے اللہ مٹا دیتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چند نئے نئے صحابہ تھے جو ایمان لائے تھے، ان کے لیے کہا کہ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اور اگر یہ پہلے لکھا ہوا نہیں ہوتا تمہارے لیے مال غنیمت کو، تو ہم ضرور عذاب دیتے۔ اور پھر وہ روایت بھی مسلم کی پڑھ لیجیے۔ یہ روایت اور یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان نہیں ہیں۔ ابھی روایت ہے تو مسلم کے اندر، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی چیز کے چین آف نیریٹس ٹھیک ہوتا تھا، سند ٹھیک ہوتی تھی، تو روایت محدث لکھ دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ واضح طور پر جو روایت ہوتی تھی وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہوتی تھی، لیکن چونکہ سند ٹھیک ہوتی تھی تو محدثین اس کو کتاب میں لکھ دیتے تھے۔ روایت کا آپ 2 طرح چیک کرتے ہیں، ایک تو اس کے چین آف نیریٹس چیک کرتے ہیں کہ وہ روایت حدیث میں کیسا درجہ ہے اس کا صحت میں، اور دوسرے کے بعد پھر متن حدیث چیک کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا۔ تو اگر سند ٹھیک ہو لیکن حضور کا جو فرمان ہو وہ واضح طور پر قرآن کے خلاف ہوتا ہے،
تو ہم یہ کہیں گے کہ حضور سے ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور ایسا کوئی عمل کر دیں یا حضور ایسی بات کہہ دیں جو رب کے قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس لیے وہ روایات جن کا متن قرآن کے خلاف ہے، جن کا عمل قرآن کے خلاف ہے، ہم ان روایات کو بھی ایک محدثین کی جماعت نہیں مانتی۔ اب اس کا ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے فدیہ لینا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا جرم کیوں نہیں تھا؟ کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے سورہ انفال، یہ ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، جب مال غنیمت کے اوپر معاملات چلے، اور ایک 26ویں پارے میں صورت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے۔ اس کی چوتھی آیت میں اللہ کہتا ہے، 26ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اے ایمان والوں، جب تمہارا آمنا سامنے ہو کسی کافر قوم سے جنگ کے اندر، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم انہیں ملیا میٹ کر دو، انہیں ختم کر دو اور تم جیت جاؤ جنگ، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو اب جنگ جیتنے کے بعد کیا کرو؟ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، انہیں مضبوطی سے باندھ دو، یعنی کہ قید کر لو۔ دوسری چیز کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اگر جنگ جیت جاتے ہو تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، یا تیسری چیز اللہ کہتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو۔ تو غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تو خود مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ 3 کام کرو، یا تو قید کر لو، یا تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، یا تیسری چیز کیا ہے؟ یا پر فدیہ لے لو۔ تو پتہ چلا جو چیز اللہ نے پہلے ہی بیان کر دی اجازت لینے کی، وہ جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ حبیب جہاں جاؤ ملیا میٹ کر دو، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحیم و شفیق بنایا اور حکیم بنایا۔ حضور نے قتال کیا تو حکمت ہے، حضور نے چھوڑ دیا تو حکمت ہے۔ اور اس کا اندازہ دیکھیے فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن حضور کے پاس لشکر جرار بھی ہے، کئی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور کئی وہ لوگ جنہوں نے بہت ستایا ہے، وہ لوگ سارے دشمن سامنے کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے، تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو سب کیا کہنے لگے؟ انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ بھی کرم والے ہیں، آپ کے والد بھی کرم والے ہیں، آپ کے دادا بھی کرم والے ہیں، آپ کرم والے دادا کے پوتے ہیں، کرم والے والد کے بیٹے ہیں، اور خود بھی صاحب کرم ہیں، آپ سے تو بہترین بھلائی کی امید ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فتح مکہ کے دن جانی دشمن سامنے کھڑے جنہیں عمر بھر اذیتیں دی ہیں، حضور علیہ السلام نے کہا میں آج تم سے یہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سب کو معافی ہے، کسی کی کوئی پکڑ نہیں۔ تو اب کیا پتہ لگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہونے کے باوجود بھی حضور نے معافی کا اعلان کیا۔ تو پتہ لگا کہ یہ جو روایت ہے، روایت مفسرین نے لکھی ہے، اکثر مفسرین نے وہی لکھی جو میں نے پہلے بیان کی، لیکن یہ چند مفسرین نے جو بات لکھی ہے یہ میرے کو زیادہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ دل کو زیادہ یہ بات لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ شائع نشانی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو کام اتنا واضح طور پر جو ہے اللہ کی نافرمانی والا ہو، اگرچہ اس کو علماء نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نافرمانی حضور نے کی، انہوں نے کہا اجتہادی خطا اس کو کہہ لیں گے کہ جو میجورٹی کی رائے آئی صحابہ میں سے حضور نے اس کو اپنا لیا۔ حضرت عمر کی رائے آئی لیکن حضرت عمر کی رائے کو اتنا زیادہ دوسرے صحابہ نے سپورٹ نہیں کیا، تو میجورٹی نے جو رائے دی حضور علیہ السلام نے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہ بات بھی دل کو نہیں جمتی ہے، بات یہی جمتی ہے۔ پھر ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب کہ اب ترجمہ سنیے اور اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اب ترجمہ سنیں، دونوں چیزوں کو رکھیں، جو مفسرین نے میجورٹی نے بیان کیا اس کو بھی، اور وہ چیز بھی سوچ لیجیے جو میں نے بعد میں بیان کی آپ کے سامنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے ہی فدیہ لینے کا سورہ محمد کی 4 آیت میں اجازت دے دی گئی ہے، اور دوسری بات حضور علیہ السلام کے نزدیک پیش نظر مال و دولت نہیں ہے، جبھی تو حضور نے کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی بندہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو ہمارے 10 بندوں کو پڑھا دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے موقع اس لیے دیا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ پھر حضور علیہ السلام سے مقصد اللہ کا لوگوں کا قتال نہیں ہے، جہاں قتال کی ضرورت ہے وہاں قتال کریں گے، وہ جہاں معافی کی ضرورت ہے وہاں معاف کریں گے، جیسے فتح مکہ کی مثال آپ کے سامنے۔ تو ان آیات کا پھر کیا مقصد ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اور پھر ان آیات میں بھی کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کے فدیہ
لینے پر، ابو بکر کے مشورہ دینے پر اللہ ان دونوں سے ناراض ہو، اس آیت میں تو کہیں نہیں ہے۔ وہ تو ایک معنی مفسرین نے تعویلاً بیان کیا۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سمجھیں اور پھر اس سے مفہوم زیادہ واضح ہوگا کہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے شروع میں کہ آپ کے ساتھ تو سارے غریب لوگ ہیں، کوئی امیر تو ہے نہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر میں غلبہ عطا فرما دیا تو کہا کہ یار یہ کیسے نبی ہیں، انہوں نے تو 70 بندوں کو مار دیا اور 70 بندوں کو قید کر لیا، ان سے فدیہ لے رہے ہیں، یہ سب کچھ اب یہ اعتراضات کرتے تھے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ بھائی لڑنے تم آئے ہو، لڑائی تم نے کی ہے، تو 313 تھے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو فرمایا ما کان لنبی، اور ایک کافروں کسی نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ از خود جو ہے وہ لوگوں کو قید کرے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کے اندر فساد برپا کرے، معاذ اللہ، یا خون بہائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال و متاع۔ یہ مراد تریدون عرض الدنیا سے کون ہے؟ کافر مراد۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال و متاع، واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ چاہتا ہے آخرت کو۔ تم نبی پر الزام نہ لگاؤ، حضور پر الزام کو رفع کیا جا رہا ہے۔ یہ حضور پر جو الزام لگا رہے تھے، بندے کو مار دیا، فدیہ لے لیا، کہا تم حضور پر الزام لگا رہے ہو حالانکہ تمہیں مال و دولت کی طلب ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اب یہ جو آیت ہے نا، اللہ نے پہلے کیا لکھا ہوا تھا، اس پر مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کی، اللہ ہی جانے سے کیا مراد ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ نے پہلے نہ لکھا ہوتا، کیا نہ لکھا ہوتا؟ اس کا جو مفہوم ان لوگوں نے بیان کیا جن کے میں دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ نے کافر کی ایک موت کا وقت مقرر کیا، اس کو 60 میں مرنا تو 60 میں مرے گا۔ اب اگرچہ وہ 40 میں نافرمانی کر رہا، لیکن اللہ نے اس کی مہلت پوری کروانی ہے، اللہ نے اس کی 60 والی عمر پوری کروانی ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے اسے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے اپنے پاس تمہاری عمریں نہ لکھی ہوتی پہلے سے کہ یہ 100 سال جیے گا، یہ 80 سال جیے گا، یہ 90 سال جیے گا، یہ 70 سال جیے گا، تو جو تم نافرمانیاں کر رہے ہو، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر یہ تمہاری عمر کی میعاد پہلے سے ہمارے پاس لکھی نہ ہوتی تو لمسکم فیما اخذتم، تو ضرور ہمارا عذاب تمہیں پکڑ لیتا سخت پکڑ کے اندر۔ آخری آیت۔ اب جب یہ اتنی بات ہو گئی مال غنیمت پر، اور پہلی جنگ تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جو تھا وہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، قلیل ہو کہ کثیر ہو۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ تو اب جب یہ آنے لگا کہ مال غنیمت کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس چیز میں سے جو تم نے غنیمت سے حاصل کیا، مال غنیمت میں سے، حلالًا طیبہ، پاک چیزوں کو، حلال اور طیب چیزوں کو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دونوں آیات تفسیر اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے دونوں مفہوم بیان کر دیے۔ اکثر مفسرین کی آپ تفسیر پڑھیں گے یا سنیں گے تو وہ یہی بیان کریں گے جو میں نے پہلی والی چیز بیان کی تھی، لیکن دوسری والی چیز بھی مفسرین نے لکھی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، علماء نے بیان بھی کی ہے، اور دل کو حضور کے شایان شان وہی تفسیر لگتی ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی بھی ایسی بات ممکنات میں سے بھی نہیں ہے کہ جو ایسی بات بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کا شائبہ تک بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے، چاہے اگرچہ دوسرے بھی جو طرف کے علماء مفسرین ہیں انہوں نے اس کو نافرمانی کنسیڈر نہیں کیا ہے، انہوں نے اجتہادی خطائی کنسیڈر کیا ہے، لیکن ہم اس کو اجتہادی خطا بھی کہتے ہوئے ہمارا دل جھجکتا ہے، اور ہم اس رائے کو اپناتے ہیں جو دوسری رائے میں نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم یا کوئی صاحب عالم آدمی وہ پہلی والی رائے کو بھی اپناتا تو اس کے متعلق بھی ہماری کوئی بدگمانی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی روایات سامنے ہیں، ان کے سامنے بھی چیزیں سامنے ہیں، تو کوئی اگر وہ رائے بھی لگتا ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے تو وہ بھی ایک علم کا میدان ہے، وہ تحقیق کی بنیاد پر وہ رائے بھی لوگوں نے رکھی ہے، لکھی ہے، اور رکھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آدمی کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ تو ہمارا رجحان، ہمارا قلب ذاتی طور پر جس طرف ہمارا رجحان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو بیان کر دیا۔ اگر میں اس رائے کو رکھنے میں حق پر ہوں تو
تو اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور میں اس رائے کو رکھنے میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله